جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خوش قسمتی سے محترم شیخ محمد یونس صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں بڑی مشکل سے۔ آج ہم ان سے خلافت کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ نور میں میرا یہ سوال ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، پھر اس کی مثال ایک دیے کی دیتا ہے جو الفاظ سمجھنے میں بہت مشکل ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ناظرین کو اس مثال کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کی مثال ایک دیے کی سی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تشریح کر دیں تو ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت سورہ نور میں فرمایا کہ اللہ ہو نور السماوات والارض، جی کہ اللہ جو ہے یہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور ہے، اب نور کا مطلب ہے روشنی، اور اس کی ساتھ ہی یہ تشریح کرنے کے لیے کہ یہ کون سی روشنی ہے۔ مثل و نور ہی، اس کے نور کی کیا مثال ہے؟ کا مشکات، ایک دیے کی طرح۔ مشکات دیا ہوتا ہے، دیا، ہاں جی۔ اچھا۔ اب آپ جب 5ویں میں یا 6ٹھی میں پڑھتے تھے، ہم لوگ 8ویں میں پڑھتے تھے، اس وقت یہ بجلی تو نہیں تھی ہمارے گاؤں میں، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کا دیا لوگ جلاتے تھے۔ میں بھی اس میں پڑھتا رہا ہوں۔ ہاں، آپ بھی پڑھتا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو مٹی کے تیل کا، بعض جگہ پہ لوگ سرسوں کے تیل کا بھی دیا جلا لیتے تھے۔ لالٹین بھی ہوتی تھی۔ لالٹین بھی ہوتی تھی۔ لالٹین تھوڑی سی اس کے بعد کی ایجاد ہے، اس کے بعد ذرا ترقی ہو گئی، لیکن سب سے پہلے وہ دیا تھا مٹی کے تیل کا اور سرسوں کے تیل کا۔ سرسوں کے تیل کا عام طور پر مسجدوں میں رکھا ہوتا تھا۔ اور اب آپ مسجد میں جہاں مٹی کے تیل کا یا سرسوں کے تیل کا، یا اس گھر میں جس میں یہ دیا ہے، تو آپ جب جاتے تھے تو آپ کا اکثر دیکھا جاتا تھا کہ وہ نا اس کے دھوئیں کی وجہ سے وہ بعض دفعہ کمرہ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اس میں جب طالب علم سارے بیٹھتے ہیں اس کے ارد گرد اپنے امتحان کی تیاری کے لیے، تو وہ اس کی جو دھواں ہے نا وہ ناک میں بھی چلا جاتا تھا، وہ ناک کالا سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس سے زکام، کھانسی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس سے لگتی تھی۔ اور دیے کی ایک آپ کو ایک لطیفہ بھی چھوٹا سا سنا دوں کہ اس وقت دیے مسجدوں میں ہوتے تھے سرسوں کے تیل کے، جی، اور جو لوگ مسجد میں نہانے کا انتظام بھی ہوتا تھا، ہاں جی، جو لوگ نہاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے جب مسجد میں اندر جاتے تھے، وہ دیے سے تیل لگا کر ہاتھوں کو، اپنے سر کو بھی لگا لیتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، میں نے کہا تم یار شرم کرو، اللہ کے گھر سے یہ مسجد سے آپ تیل سر کو لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بڑا صحیح جواب دیا اس نے کہ یار اللہ کے گھر سے تیل نہیں لگانا تھے اور کتوں لگانا، اور کتوں بندے تو ویسے ہی اپنے گھر سے نہیں دیتے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو یہ اصل دیے کی مثال اس لیے ڈاکٹر صاحب دی ہے کہ دیے کے ارد گرد طالب علم بیٹھتے ہیں، وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ سبق پڑھتے ہیں، اس کی روشنی چار چفیرے روشنی میں ہوتی ہے، اور وہ ارد گرد طالب علم بیٹھ کے اپنے کتاب سٹڈی کرتے ہیں، وہ علم سیکھتے ہیں، علم کی روشنی سیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کی مثال دیا ہے کہ دیے کے ذریعے سے آپ کو روشنی ملتی ہے۔ اچھا، وہ جو روشنی بھی چار چفیرے میں ہوتی ہے، 4 چفیرے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور بھی 4 سارے دانگے عالم میں ہے، والارض اور پوری زمین و آسمان پہ اس کا نور ہے۔ تو دیے کا بھی یہ ایک مثال اس لیے دی ہے کہ دیے کے چاروں طرف جہاں جس کمرے میں ہے وہ ساری روشنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اس میں بات آئی تھی نا کہ اس کے ذریعے سے کمرہ کالا ہو جاتا ہے، زکام لگ جاتا ہے، آنکھوں میں دھواں چلا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی انسانوں نے جب ترقی کی تو وہ لالٹین آ گئی۔ اچھا، لالٹین کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو وہ دھواں جو تھا، نقصان ہو رہا تھا، زکام لگ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا، لالٹین کے اوپر جب چمنی چڑھا دی پھر روشنی بھی تیز ہو گئی، اور دوسری یہ کہ اگر آندھی چلے تو وہ دیا تو بجھ جاتا تھا،
یہ نہیں بجھتی، لالٹین نہیں بجھتی تھی. تو لالٹین آنے سے روشنی بڑھ گئی, طالب علم زیادہ بیٹھ سکتے ہیں. نمبر 2, طالب علموں کو زکام کھانسی اور ناک میں جو دھواں جاتا تھا وہ نہیں جاتا تھا, بیمار جو ہو جاتے تھے وہ نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر جو بلڈنگ ہے جس میں وہ رکھی گئی تھی لالٹین, اس سے وہ بلڈنگ بھی خراب نہیں ہو رہی, تو وہ ایک ترقی ہوگی. اچھا وہ تو ٹھیک ہو گئے, وہ پہلے 5-6 طالب علم ہوتے تھے, اور پھر لالٹین آ گئی تو پھر 20-25 بھی بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن اگر طالب علم بڑھ جائیں, فرض کرو 500 طالب علم ہو جائے, تو پھر 500 تو ایک کمرے میں ویسے بھی نہیں آنا, اور ایک لالٹین 500 آدمی کو ویسے بھی روشنی نہیں دے سکتی. تو پھر کیا ہوا, پھر خدا تعالیٰ نے انسانوں کو دماغ دیا کہ جاؤ تم بلب, بجلی کے بلب لے آؤ, بجلی بناؤ. تو وہ بجلی جب بنانے شروع ہوئی تو وہ بجلی کے ذریعے سے پھر 500 طالب علم ایک بڑے ہال میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرنے لگ گئے. اچھا پھر وہ جب 500 تک تو پیغام وہ پہنچ گیا, لیکن ایک زمانہ آیا کہ پھر ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں, انسان جو ہیں وہ, چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, انی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ اے لوگو, اے رسول تو لوگوں کو بتا کہ میں تو تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں, تو یہ روشنی تو سب کو ملنی چاہیے. تو وہ سب کو روشنی دینے کے لیے اب کیا طریقہ کار تھا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے ذریعے سے سب دنیا کو روشن کرنے کے لیے قرآن عطا فرما دیا. اب اس قرآن کی اشاعت کے لیے کیا کرنا تھا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے لیے رسول تو ہو گئے, اللہ رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے رب العالمین ہو گیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آ گئے. اب رسول سب کی طرف ہیں, ٹھیک ہے, رسول تو سب کی طرف ہو گئے, تو یہ قرآن کا پیغام بھی تو سب کو پہنچانا ہے. تو یہ پھر حصہ جو ہے, اس حصے کو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا تھا کہ امام مہدی کا جب دور آئے گا اس وقت پھر بجلی کا نظام آ جائے گا. اس وقت پھر جب آپ نے لاکھوں لوگوں کو یہ قرآن پہنچانا ہے, ملک و ملک پہنچانا ہے, تو پھر فلڈ لائٹ لگانی پڑے گی, اور فلڈ لائٹ سے لاکھوں آدمیوں کو پھر روشنی ملے گی. جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کریں, جلسے میں بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھیں, اس سے آپ کو اے سی بھی لگ جائے گا, اس سے آپ روشنی بھی مل جائے گی آپ کو. لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ اکٹھے ہونے ہیں ان کو پیغام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پھر فلڈ لائٹ لگانی پڑے گی. تو یہ جو اللہ نور السماوات والارض والی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے, اور اس نور کی مثال ایک دیے کی سی ہے. تو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اس نور کی مثال دیے میں سے, دیا تو جلایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو اب 1500 سال ہو گئے, تو انسان کا دماغ ترقی کر گیا, اور ویسے بھی قرآن ساری دنیا میں پھیلانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا لو جی اور فلڈ لائٹ آ گئی. تو مرزا طاہر احمد کو کہا چلو جی اب ایم ٹی اے سیدھا کرو, اب ایم ٹی اے آ گیا. ایم ٹی اے کے ذریعے سے وہ فلڈ لائٹ بھی ہے, آپ کی آواز بھی جائے گی, آپ کی تصویر بھی جائے گی. تو خلیفہ رابع رحم اللہ نے ایک دفعہ جب سب سے پہلے وہاں پہ مختلف ملکوں میں سے وہ پیغام آنے شروع ہو گئے, تو حضور خطبہ دے رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی جتھے جتھے تسی کھڑے ہو نا, جڑے جڑے ملک بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے ملک سے فیکسیں کرو کہ کہاں کہاں میری بات کی آواز آ رہی ہے. تو یہ ہے خلیفہ جو ہوتا ہے, یہ خدا تعالیٰ جس طرح نبی جو ہے یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نور ہے زمین و آسمان کا, کیونکہ جب نبی آتا ہے تو اس کی آواز, اس کا پہچان, اس کا جو خدا کی توحید کا پیغام ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں پھیلاتا ہے. تو ساری دنیا میں جو پیغام پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے, اور وہ نبی کے ذریعے سے آتا ہے, اور خلافت کے ذریعے سے آتا ہے, اور خدا کے قائم کردہ امام کے ذریعے سے آتا ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کی نبوت کی مثال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے, اس کی مثال ایک روشنی کی ہے, مگر اب فلڈ لائٹ کی روشنی ہے. تو اس کی بات کو میں ختم یہاں آخر اس کا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بالمقابل بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پھیلا دیں گے
ہم اتنے اسکول بنا دیں گے، اتنے ہم اسپتال بنا دیں گے، اتنی مساجد بنا دیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہمارا خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اس وقت مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو کتاب القرآن ہے اس کو پہلے ساری دنیا میں پھیلاؤ. وہ بھی نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا تو اس نور کو پھیلانے کے لیے 75 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ، پھر MTA کا اجرا، اس کے ذریعے سے ساری دنیا کے 220 ممالک میں خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے توحید کا اور قرآن کریم کی اشاعت ہو رہی ہے. یہ آپ کے دیے کی مثال، میرا خیال ہے اب میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو منارۃ المسیح بنایا ہے نا قادیان، جی جی جی، اس منارے کے چاروں طرف روشنیاں لگائی. بالکل رات کو ایسی چمکتا ہے، وہ چاروں کوٹوں میں وہ نا روشنی دے رہا ہوتا ہے اور دور سے نظر آتا ہے اور دور تک روشنی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن میں ہاتھ سے جلایا ہوا دیا کہ بنیادی طور پر یہ مثال ہے اللہ کے نور کی کہ یہاں سے نور جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گا. ہاں، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ سے جس دیے کو جلائے گا وہی دیا آخر تک جلتا رہے گا. اسی دیے کے آگے جو روشنی ہے وہ اس کے خلفاء کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گی. تو میں اس بات کی بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خلفاء کی زبان یا خدا کے بنائے ہوئے خلفاء کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں. وہ اس خدا کے قائم کردہ نظام سے جو ان کو برکتیں ملنی ہوتی ہیں وہ برکتیں ان کو نہیں ملتی. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ بہترین دنیا کے سائنسدان جن کو یورپ کی دنیا نے نوبل انعام دیا وہ جماعت احمدیہ کا خلیفہ، خدا کے خلیفہ کو ماننے والے، خلافت پر ایمان رکھنے والے، بلکہ خلافت پر قربان ہونے والے. پھر جن کو خدا تعالیٰ نے اکانومسٹ بہترین بنایا وہ خدا تعالیٰ کی خلافت پر قربان ہونے والے بہترین لوگ وہ ہیں. اس لیے جو اگر قرآن کی خدمت کا ہم دیکھیں تو وہ بھی جماعت کے سپرد ہو گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسی قرآن کی 75 زبانوں میں تراجم کر کے تمام دنیا میں پھیلائے. پھر اسی آواز کو تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے MTA کا نظام وہ بھی خلافت کے ذریعے سے. اب یہ ایک بات اور بھی رہتی تھی جو ہمارے اس موجودہ پیارے امام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے لکھی تھی، وہ کیا کہ اس خلیفہ کے آنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تم امن اور سلامتی اور بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے امن کانفرنس سے شروع کرو، پیس کانفرنس سے شروع کرو. وہ بھی ساری دنیا میں، اور وہ ساری دنیا میں پیس کانفرنس، اس میں بڑے بڑے بادشاہ تشریف لا رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں آ کے اور خدا تعالیٰ کے کلام کو مان بھی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر مختلف ملکوں میں حضور جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ ان سب کو بلا کے اپنے پاس وہ قرآن کی تحفے دیتے ہیں. یہی قرآن کریم کا تحفہ جو ہے وہ دیتے ہیں اور ان کی زبان میں دیتے ہیں اور خلیفہ کے ذریعے سے دیتے ہیں. تو یہ ہم باتیں جو ہیں یہ ہم ان لوگوں کو بھی سنا رہے ہیں جو خلیفہ وقت کی آواز کی قدر نہیں کرتے اور اس کے نظام میں شامل نہیں ہوتے اور اس کے نظام سے علیحدہ ہو کر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ خدا تعالیٰ کا جو بنایا ہوا خلیفہ ہے اس کی آواز میں برکت ہے، اس کے ہاتھ میں برکت ہے. ساری برکتیں خدا تعالیٰ نے اس خلیفہ کے ہاتھ میں رکھی ہیں. بلکہ وہ خلیفہ رابع تو یہ بھی فرماتے تھے کہ بھئی اگر کسی آدمی کو جماعت احمدیہ کے اس تعلیم کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو خلیفہ وقت کے خطبے سناؤ اس کو. تو ہمارے موجودہ حضرت صاحب نے یہ بھی کئی مربیان کو لکھا. انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے تو وہاں تبلیغ کی اور دن رات تبلیغ کی اور وہ فلاں احمدی بڑا نیک ہے، بندہ بڑا نیک ہے، لیکن ابھی تک احمدی نہیں ہو رہا. تو حضور نے فرمایا میرے خطبات ان کو سناؤ. تو وہ جب 2-3 خطبات سنائے تو اسی سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تو وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ایمان لے کے آ گئے. ناظرین یہ آپ نے کیسی پیاری تفسیر سنی ہے اللہ نور السماوات والارض کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ناظرین اگر آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی گھنٹی کو بھی دبائیں اور اس کو لائک بھی کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.